السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بزرگان محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت میں مہم چل رہی ہے. لا کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ہندوستان کے باشندوں سے، ہندوستان کے شہریوں سے اس کے نفاذ کے لیے رائے طلب کی ہے اور اس کی آخری تاریخ آج 14 جولائی تک ہے. ہر کسی کو معلوم ہے ہمارے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے اکابرین اس مہم میں تیزی لانے کے لیے کئی اپیلیں کی ہیں، درخواست کی ہے. جیسا کہ آج کے سالار اخبار کے فرسٹ پیج پر آپ دیکھ لیں، امارت شریعہ کرناٹک کی طرف سے دردمندانہ اپیل اور درخواست ہوئی ہے کہ ائمہ اور خطبہ حضرات یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے پر جمعے کے خطبے میں وضاحت کریں اور مسلمانوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے. الحمدللہ 2 ہفتے سے
یونیفارم سول کوڈ کے مسئلے کو آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا اور سمجھایا جا رہا ہے، اور بہت حد تک ہمارے مسلمان سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن تھوڑی بہت جو کوتاہی رہ گئی ہے وہ آج کے دن اس کوتاہی کو مکمل کرنے کی درخواست کی گئی ہے امارت شریعہ کرناٹک کی طرف سے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر مسلم پرسنل لا اور تحفظ شریعت، اسی عنوان سے آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہونے کے باوجود بھی ہم صحیح طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ جب اللہ کا یہ کرم ہوا تو ہمیں اس کرم نوازی پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے بنائے ہوئے احکامات پر، قانون پر ہمیں عمل درآمد ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم شریعت مطہرہ سے بہت دور ہٹ چکے ہیں۔ شریعت مطہرہ سے ہٹنے کی وجہ سے ہمارے سامنے اس قسم کے حالات آئے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے جو انسان کو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے، وہ کسی عام انسان کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جو نبی تھے۔ بغیر نبی کے بھی پیدا فرما سکتے تھے اللہ رب العزت، لیکن اللہ کا یہ کرم دیکھیے کہ اس دھرتی پر سب سے پہلے جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ پیغمبر کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عام آدمی کو بھی پیدا کر سکتے تھے، اس کے بعد جو ہے اس دنیا کو چلاتے، لیکن پیغمبر کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ تھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر کو پیدا کیا، اور پیغمبر کو پیدا کرنے کے بعد اپنی عبادت کا طریقہ بتایا، اور اس پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی۔ تو سب سے پہلے اس دھرتی پر اللہ کی عبادت ہوئی، پوجا نہ ہوئی بلکہ اللہ کی عبادت ہوئی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پیغمبر کو پیدا فرمانے کا مقصد یہ بتایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس دھرتی پر اللہ کی میری عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ چلایا، یہاں تک کہ ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور آخری نبی پر قرآن مقدس جیسی کتاب نازل کی، اور بتا دیا کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے، یہ نبی بھی آخری ہے۔ یہ قرآن بھی آخری کتاب ہے جو آسمان سے اترنے والی ہے۔ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں، اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں، اب اس
اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ تو جب آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جس طریقے سے قرآن آخری کتاب ہے، نبی آخری نبی ہے، رسول آخری رسول ہے، تو پھر اب اللہ کے احکام بھی بالکل قیامت تک چلنے والے احکام ہے۔ اب اس کے بعد جب نبی نہیں آئیں گے، قرآن نہیں آئے گا، تو پھر اللہ کے احکام بھی تبدیل نہیں۔ جب اللہ کے احکام تبدیل نہیں ہوں گے، تو پھر جو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا آپ ایسے ہی چپ بیٹھ رہ جائیں گے؟ کیا آپ اس کی مخالفت نہیں کریں گے؟ کیا قرآن کریم پر حرف آئے تو آپ ایسے ہی گھر میں چپ کر بیٹھے رہ جائیں گے، خاموش بیٹھے رہ جائیں گے؟ نبی پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو کیا آپ ایسے ہی خاموش رہ جائیں گے؟ اگر آپ ایسے ہی خاموش تماشائی بنائے رہے، ایسے ہی دیکھتے رہے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہی ہیں کہ اس ہندوستان میں مسلمان تو ہندوستانی جسم کے ساتھ ہو، لیکن اس کے خیالات انگریزوں جیسا ہو۔ یہ سازش آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں، یہ پورے ہندوستان کے ان غیر مسلموں کی سازش ہے جو سیکولرزم کو نہیں مانتے، جمہوریت کو نہیں مانتے۔ ان کی سازش یہ ہے کہ مسلمان جسمانی طور پر تو ہندوستانی رہے، لیکن انگریزوں کی ان کے اندر چالیں ہوں، انگریزوں کا دل و دماغ اس کے اندر ہو۔ یہ سازش ہے، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے احکامات پر تبدیلی کی بات لے کر آتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم بن گئے ہیں انگریزوں کے چیلے، یہ مسلمان بھی انگریزوں کے چیلے بنے رہے۔ لیکن حاضرین گرامی، آپ ان کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیں، آپ ان کے خواب کو مکمل نہ کریں، بلکہ آپ کو جو اللہ کی طرف سے قانون دیا گیا ہے، جو آخری پیغمبر آپ کو ملا ہے، آپ جس امت میں ہیں آپ اسی پر رہیں اور اسی پر عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیں، اور اس طرح سے رہیں، آپ اس طرح سے رہیں، شریعت پر اس طرح آپ عمل کر کے دکھائیں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، اور آپ اس طرح کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ جیسے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ ہوتے تھے کہ اللہ میں سپہ سالار تھا آپ کا، لیکن ایک غم اس وقت لاحق ہے، میں غم زدہ اس بات پر ہوں، غم لاحق اس لیے ہے کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے، اگر آپ 100 جان بھی دے دیتے تو میں اسلام کے لیے 100 جان بھی قربان کر دیتا۔ حاضرین گرامی، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، یہی اپنے دل کے اندر داعیہ پیدا کریں، یہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روش کو، عادت کو اپنائیں۔ اگر آپ عادت کو اپنائیں گے تو پھر کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اگر دیکھنے کی کوشش کرے تو پھر ایمانی نور سے ان کی آنکھیں خود جو ہے پھر جائیں گی۔ ایمانی بصیرت چاہیے، صرف بصارت سے کام چلنے والا نہیں ہے، آنکھوں کی بصارت صرف اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ایمانی بصیرت بھی چاہیے۔ ہمارے دلوں کے اندر آج ایمانی بصیرت نہیں ہے، اسلام کی روحانیت نہیں ہے، اپنے اعمال کی روحانیت نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے دشمن ہم سے کانپتے نہیں ہیں۔ جن اللہ
جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے اور ہوتی تھی، پھر دشمن جو ہے سامنے رہتے ہوئے بھی کانپ جاتا تھا، کانپ جاتا تھا۔